أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ فاتحہ کے اخیر میں مغضوبین یہود کی مذمت اور ضالین نصارا کی، بقرہ کے شروع میں دو فرقوں کا رد ہوا ہے، کافرین اور منافقین کا، اور بیشتر ردود یہود پر واقع ہے، یہاں تک کہ ان کو 3 خطابات کیے گئے یا بنی اسرائیل سے، اور ان کے واقعات و حکایات بیان کر دیے گئے۔ انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی، رسالت پر واردہ شبہات کے جوابات دیے گئے۔ صالح رجال کو اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جہاد کا پہلا مرحلہ تربیت مجاہد کی بیان فرمایا، اور اس کے لیے 4 قاعدے ذکر ہوئے۔ ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے، گھریلو اور ملک کی حالات صحیح رکھنے کے لیے 16 قواعد فروعی احکام آئے۔ انفاق کا مسئلہ شروع ہوا اور اس کے کئی شؤون بیان فرمائے۔ ظاہر ہے جہاد و انفاق کے لیے ایک جماعت چاہیے جو ہر طرح کے آداب و اوصاف سے آراستہ ہو، اور اس جماعت کا کوئی طریقہ کار ہوگا جس کو آداب کہتے ہیں۔ آخر بقرہ کے اندر وہ مفصل بیان ہو گئے، خرید و فروخت، سود، حرام ناجائز سے بچنا، لین دین معاملات کو درست رکھنا، جھگڑے و نزاع سے باتیں بچانا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اور اللہ جل جلالہ کی عظمت اور یکتائی جو اصل موضوع صورت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورت دعا سے مکمل ہوئی، کیونکہ اصل تو توفیق کاموں کی اللہ سے ملتی ہے، اور بڑے سے بڑے دشمن پر فتح وہی عطا فرماتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران شروع ہو گئی، یہ بقرہ کی طرح الف لام میم سے مفتح ہے، اور اس میں رد عیسائیوں کا مقصود ہے، گویا یہ تفسیر ہے ضالین کی۔ اس میں بھی اسی ترتیب سے توحید، رسالت، جہاد و انفاق ہے۔ ساتھ میں اہل کتاب کے ضمائن ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی دین فروشی اور کتمان حق کیا تھا اور تلبیس سے پیش آ رہے تھے، محاجہ باطل کے مرتکب تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحیوں نے جو ابن اللہ کہا تھا، حضرت عیسیٰ کے ابدیت پر 33 نقطے بیان فرمائے، اور مسئلے کی وضاحت کے لیے 6 غرر نقول پیش کیے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم، انک سمیع الدعاء، کذالک یفعل اللہ ما یشاء، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اب تعالی شانہ کہ انبیاء اور مرسلین جس عہد و پیمان کے پابند تھے، ان میں یہ بات بھی تھی کہ ہر نبی آنے والے نبی کی تصدیق کرے اور بشارت دے، اور بالخصوص عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تصدیق اور تضمین کا عہد لیا گیا ہے۔ اتنے بڑے معروف و معلوم پیغمبر کو یہود نے جس انداز سے اور نصارا نے جس سلوک سے روا رکھا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ملے گی؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ہدایت کے راستے میں ان کا کفر اور ان کے اعمال و افعال وہ بیان کیے۔ تو جو لوگ متبع صادق بن چکے تھے،
اور جو مخلص مومن تھے ان کی خصلتیں اور اچھے اوصاف کا بیان ہو رہا ہے۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکو گے پوری نیکی، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کر لو جو تمہیں پسند ہو۔ انفاق کے مسئلے میں کبھی عفو کا ذکر آیا ہے، کبھی ماں باپ اور رشتہ داروں کو دینے کی تلقین دی، اور یہ مسئلہ بترقی ہے۔ اب فرمایا محبوب چیزیں دیا کرو، نہایت پسندیدہ چیز دو، کیونکہ یہی ذخیرہ ہو کہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں دوبارہ ملنے کا بنے گا۔ اگر آپ نے کمزور اور گٹھیا چیز دے دی تو کیا وہ لینا چاہتے ہیں آپ جس سے تم خود چشم پوشی کے بغیر لے نہیں سکتے؟ آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ناجائز، مکروہ، ناپسندیدہ چیزوں کا تصدق ممنوع ہے۔ ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے کامل نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو ان چیزوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اور ابو طلحہ نے اس پر جو اپنا باغ اور روحا خیرات کیا ہے، معروف واقعہ ہے صحیح۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، تمام حلال کھانے حلال تھے۔ کل طعام، طعام بمانے مطعوم کے ہیں، تمام وہ کھانے جو کھانے کے قابل ہوں بنی اسرائیل کے لیے حلال قابل استعمال تھے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو حرام کیا تھا اسرائیل پیغمبر نے اپنے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ اتر آتی توریت۔ یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف ہو گئی تھی، اس میں انہوں نے اونٹنی کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کا عہد کیا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی اسرائیلیوں نے بھی اور بعض ان کے پیران طریقت نے بعض چیزوں کو اپنی طرف سے ناجائز کر دیا۔ کسی چیز کو ناجائز کرنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی حلت اور حرمت واضح ہو، یا اس کی دلیل اور وجہ اور علت موجود ہو، مجتہد اس علت پر کام کرتا ہے، اس لیے مجتہد کا محلل یا محرم شرعاً محلل اور محرم، کیونکہ مجتہد علت دینیہ پر چلتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ علت کو واضح کرنا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے۔ القیاس مظہر للمثبت، قیاس کوئی چیز ثابت نہیں کرتا بلکہ قیاس واضح اور ظاہر کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ایک حلال چیز سے پرہیز شروع کیا گیا، علاجن، طبعاً اور طباً، یہ بھی شرعاً و اخلاقاً جائز ہے کہ جس چیز سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کی صحت کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کا استعمال آپ چھوڑ دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حلال شرعی کو حرام جانے یا حرام شرعی کو حلال جانے، اور اگر یہ اعتقاد کے درجے میں ہو تو کفر ہے، اور اگر یہ عمل کے درجے میں ہو تو فسق کبیر ہے۔ اسرائیلیوں نے ایسے خلط ملط شروع کیا تھا اور نام یعقوب پیغمبر کا لیتے تھے۔ فرمایا تم تو توریت کے حوالے دیتے ہو، توریت نہ آنے سے بہت پہلے حضرت یعقوب کو ایک عارضہ پیش آیا تھا اور انہوں نے اس میں عہد کیا تھا کہ میں اپنی بعض محبوب چیزیں، یعنی گائے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ چھوڑوں گا۔ ظاہر محبوب کھانے کی کثرت سے نقصان ہوتا ہے، اس کے چھوڑنے سے آرام آتا ہے۔ اولا فرمائیے فاتو بالتورات، بس لے آؤ تورات، وتلوها، پڑھو ان سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت کا نزول تو محللات کے سلسلے میں اور بنی اسرائیل کی تکذیب کے سلسلے میں، لیکن جب آپ نے بیان کیا کہ شادی شدہ
مرد اور عورت بدکاری کرے تو زنا کے اندر سنسار کیے جائیں گے. تو یہود نے کہا ہماری سزا یہ نہیں، ہماری سزا تحمیہ ہے اور تجبیب ہے، یعنی ان کا منہ کالا کر کے اور تم کی طرف ان کا منہ کر کے گدھے پہ سوار کر کے شہر میں ڈنڈورا کراتے ہیں. بس یہی ہمارا طریقہ ہے. آپ بڑے حیران ہو گئے. آپ نے کہا یہ طریقہ ہے شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں کہیں نہیں. تو آیت آ گئی فاتو بالتوراۃ، چلو توریت لاؤ، پڑھو اسے، اس کے اندر دکھاؤ. توریت جب لائی گئی اور وہ کھول کر کے دکھائی جانے لگی تو وہ آیت جس کے اندر تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت گناہ کر لے تو ان کو سنسار کر دیے جائے، اس حبر نے، یہودی عالم نے اس پر ہاتھ رکھا اور آگے پیچھے پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹا لیا. فیضا آیت تحتہا تلو، اس کے نیچے آیت تھی جو چمک رہی تھی بالکل، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرے تو سنسار کیے جائیں گے. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے ابن سلام کو کہا کہ تم نے اجلت کی، تم آرام سے رہ دے، تو یہ آیت ان کے ہاتھ کے نیچے سے خود چیخنے والی تھی اور بڑا معجزہ ظاہر ہو جاتا. فمن افترى علی اللہ الکذب، سزا ہے اور آپ کہتے کہ نہیں ہے. سزا ایک ہے اور آپ دوسری بتاتے ہیں. جیسے ہمارے حکمرانوں نے خواتین کے لیے آرڈیننس میں تبدیل کرنے کی ٹھانی ہے. بس جو کوئی گھڑے اللہ پر جھوٹ اتنے واضح ادلہ کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں. پھر اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے. ان کا رد قل صدق اللہ، آپ فرمائیے اللہ سچ کہتے ہیں. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، چلو تم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر جو یکسو تھے. ملت پلیٹ فارم، ملت مسلک، ملت راو رسم. ملت کا قائم مقام لفظ ہماری زبان میں نہیں ہے، موجود نہیں. آپ فرمائیے سچ کہا اللہ نے، پس تم چلو ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم پر جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، حضرت مشرکین میں سے نہیں تھے. عجیب بات سنو، خاص کر طلباء توجہ کریں. رد یہود کا ہے اور نصارہ کا ہے، اور فرمائے وہ مشرک نہیں تھے. یعنی یہود و نصارہ میں قباحتوں کا مجموعہ کیا تھا شرک، اور یہود و نصارہ کے اندر جو 25 قبائح مذموم جمع ہیں ان کے اندر سب سے اقباح فعل اور عقیدہ کیا تھا؟ شرک. تو پتہ چل گیا ہے کہ مشرک پارٹی، مشرک اینڈ کمپنی، یہ سب سے بدترین کائنات ہے، بدترین کائنات. اور جو حنیف ہو وہ مشرک نہ ہو، تو ان کو حنفی سمجھنا بھی امام ابو حنیفہ اور احناف کے ساتھ ناانصافی ہے، ناانصافی ہے. اور یہ حنفی نہیں ہے، یہ مزعومہ عقائد اور اعمال میں غیر مقلد ہے. اس لیے غیر اللہ سے مانگنے میں ان کا کون امام ہے سوائے ابلیس کے. اور تیجا و چیلم اور برسی اور عرس اور میلاد منانا اور جشن منانا معراج وغیرہ کے بہانے، ان میں کون سی کنز قدوری، نورالضا اور ہدایہ اور شامی پیش کرتے ہیں؟ کوئی کتاب موجود نہیں ہے اس میں. یہ بھی میرے غیر مقلد ہے. بدعتیوں کو احناف سمجھنا اور سنی سمجھنا یہ اتنا ظلم ہے جیسے مرزائیوں کو کوئی احمدی مسلمان سمجھے. جیسے مرزائیوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہلوایا تھا، اس طریقے سے بدعتیوں نے اور قبر پرستوں نے اور غیر اللہ سے مانگنے والوں نے اور آرام خوروں نے، انہوں نے اپنے آپ کو سنی اور حنفی منوانے کی کوشش کی. حالانکہ اہل حق کا فریضہ ہے کہ ببانگ دہل ان کا نام مشرک اور بدعتی ظاہر کرے. وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ حنیف تھے اس لیے مشرکین میں سے نہیں ہو سکتے، اور یہ مشرکین ہیں تو حنفیہ نہیں. ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر ہوا ہے لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے ببکہ جو مکے میں ہے، بکہ مکہ، مبارکاً برکتوں والا، وہدی للعالمین اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے.
ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر ثانی کی ہے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے، اس سے پہلے شیس علیہ السلام نے، اس سے پہلے آدم نے، اور ان سے پہلے ملائک نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم نے جا کے القدس کے اندر بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کے نام کی بستی ہے، اس کو قریۃ الخلیل کہتے ہیں۔ اور جس طرح کعبہ شریف کے قبلہ بنانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، اس طرح القدس کو بیت المقدس اور قبلہ بنانے کے لیے اسحاق پیغمبر کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے خط میں لکھا ہے کہ میرے والد قربانی کے لیے پیش ہوئے اور جنت سے مینڈا آیا ان کے بدلے میں، تو اسحاق بھی ذبیح ہے لیکن بالقدس، اور اسماعیل ذبیح ہے بجبل ابی قبیس عند الکعبہ میں نام ہے۔ وقد نورها انور العلماء تنویرا شافیہ کما فی الفیض، شان ورشاہ نے اس کو اور پھیلایا ہے۔ انا ابن الذبیحین کا ایک مطلب بھی یہ ہے کہ میرے جد امجد اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح ہے عند الکعبہ، اور ان کے بھائی حضرت اسحاق بھی ذبیح ہے عند القدس۔ کوئی کعبہ قبلہ بن نہیں سکتا جب تک پیغمبر اس کے سامنے قربان نہ ہو جائے۔ بے شک پہلا گھر جو مقرر لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکے میں ہے، برکتوں والا ہو، مرکزی ہدایت کائنات کے لیے۔ خدایا بار بار آنا جانا توبے اور اچھے اعمال کے ساتھ قبول فرما، آسان فرما۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی، مقام ابراہیم، وہ خاص کر مقام ابراہیم وہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ اور یہاں سے فارغ ہو کر طواف سے پھر 2 رکعت وہاں پڑھے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا ہو جائے گا امن والا۔ اب بھی یہ قانون نافذ ہے، باہر کا مجرم، سعودی کا مجرم حکومت کو مطلوب اندر رہتا ہے 20 سال 25 سال رہ رہا ہے، حکومت نہیں پکڑ سکتی ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اندر آ گیا وہ امن سے رہے گا۔ 83 کے اندر میں وہ پاکستان ہوٹل تھا ایک، وہاں رباط ترکی کے پیچھے، تو وہاں ذرا رش کم ہوتا تھا اور کھانا بھی اچھا ملتا تھا اور سستا تھا، ہم بھی اس میں جاتے تھے۔ اور طریقہ یہ ہوتا تھا حج وغیرہ کے موسم میں کہ آپ کھانے کا ٹائم تبدیل کریں گے، مقررہ وقت پر تو 40 لاکھ آدمی جائیں گے تو کہاں جگہ ملے گی، تو ہم ایسا کرتے تھے تو مثلا صبح کا ناشتہ سحری میں کر لیا اور دن کا کھانا زور کے بعد کھا لیے۔ اس طرح جیسے ایک ٹائم میں بیٹھا ہوا تھا، میرے قریب میں ایک بنگالی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس بڑے کھانے لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ میز کے نیچے چلا گیا اور چاروں طرف دیکھا تو گاڑیاں ہیں اور پورے ایجنسیز ہے، کیا ہو گیا وہ؟ تو بنگالی باغا اور وہ گاڑیاں، موٹر سائیکل ہے اور کار ہے اور سب فوجی گاڑیاں اس کے پیچھے لگ گئی۔ بنگالی بائے ملک عبدالعزیز پر داخل ہو گیا، پیچھے سے ایجنسیاں پہنچ گئی۔ جب یہ پکڑنے لگی تو اس نے اپنے آپ کو گرایا اور کعبہ کا دروازہ پکڑا۔ جب کعبہ کا دروازہ پکڑا تو اندر سے پولیس آئی اور باہر والی پولیس کے خلاف کیس لکھنے لگی، اور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ اس نے دیکھو کعبہ کی دیوار پکڑی ہے اور آپ پکڑ رہا ہے، تو باہر والوں کو جان چھوڑانی مشکل ہو گئی۔ وہ اندر چلا گیا بنگالی، اور وہاں اس کے زمزم کے کولر کے پاس پڑا رہا کیونکہ بہت دوڑ لگائی، اور اندر والی پولیس اس کو منہ میں تھوڑا تھوڑا زمزم ڈال رہی تھی۔ شجاع ماشاءاللہ، شجاع شجاع شجاع۔ اندر کا قانون اور ہے، باہر کا اور۔ اندر کا قانون خالص خدائی قانون ہے، من دخلہ کان آمنا۔ ائمہ دین کہتے ہیں من دخلہ، جو ایمان و توبے کے ساتھ کعبہ شریف آیا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے امن سے کر دے گا۔ یا رب قبول فرما اور نصیب فرما۔ ومن دخلہ کان آمنا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ جو کعبہ شریف کی زیارت کر لے وہ کفر سے اور بدامانیوں سے امن سے ہو جائے گا، اللہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس عاجز اور فقیر کے نزدیک جو توحید و سنت کے اتباع کے ساتھ حج یا عمرہ کر لے، مخلوق کے غموم و ہموم سے امن سے ہو جائے گا۔ من دخلہ کان آمنا۔
علی القاری نے مرقات شرح المشکات میں لکھا ہے، اور بھی معتبرات میں ہے، در منصور میں بھی مل گیا، کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا کے اندر تبلیغ کر لیتے تھے اور تھک جاتے تھے، لوگ بڑے سخت ہوتے تھے، بڑے شیطان لوگ تھے، پیغمبر خدا کے سامنے اخیر میں فریاد کرتے تھے کہ اعضاء ٹوٹ گئے، جسم تھک گیا، ہمت اور نہیں، کیا کریں؟ حق تعالیٰ فرماتے بس آ جاؤ میرے گھر، یہی رہو یہی مرو، بس ہو گیا۔ پیغمبر کو بلا لیتے تھے کعبہ شریف، وہی رہنے کے لیے پیچھے سے قوم کو پلٹ دیتے تھے، پوری زمین کے اندر دھنسا دیتے تھے، پورا آگ برسا دیتے تھے۔ نبی ناراض ہو کے جائے پھر کوئی عزت سے رہے گا۔ امام بخاری بخارا سے ناراض ہوئے تھے، آج تک 1000 سال ہو گیا، 1200 سال، اب تک بخارا پر قہر برس رہا ہے۔ مولانا روم کو بلخ سے نکالا تھا، میری بلخ نے، مولانا روم اصلاً بلخ کے ہیں، امیر بلخ کا ناراض ہو گیا، اب تک بلخ پر قہر برس رہا ہے، آگ کے شعلے ہیں جو وہاں پڑ رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل کی توہین کی گئی سرحد کی زمین پر، اور ان کی تحریک ختم کی گئی، اور ان کی اسلامی حکومت ختم کر دی گئی، سکھوں کے ساز باز کر کے۔ وہ غیرتی اور پختون قوم لاہور سے سکھ آئے اور ان کی عورتیں گھسیٹتے ہوئے لاہور لے گئے۔ مجھے معلوم ہے سر، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ اور پاکستان کے لوگوں نے مولانا مفتی محمود جیسے قابل ترین ہستی، کامل و اکمل عالم اور ولی کا احترام نہیں کیا، اور ان کو ملک حوالے نہیں کیا، اور ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آج کبھی ان کے اوپر خنسا آتی ہے، کبھی انسا آتی ہے، کبھی بھی ان کو اچھا آدمی نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ ذلیل و خوار ہو۔ اور بنگال کے سرزمین پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان کی بے عزتی کی گئی اور ان کی داڑھی میں شراب کی بوتلیں توڑی گئی۔ فیض آباد کے اسٹیشن پر بنگالیوں کا حشر دیکھو، ہر دوسرے تیسرے سال بنگال آتا ہے اور ان کو جھینگے سمیت اڑا دیتا ہے، اور کبھی بھی اس سرزمین کو آرام و امن نصیب نہیں ہوگا۔ ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دلی نامت پتر۔ اور آدم بنوری لاہور میں ٹھہرے تھے، اور شاہ جہان کا دارالخلافہ تھا، تو شاہ جہان کو اسلام آباد کے پلاٹ چوری کرنے والوں مولویوں نے شکایت کی، اور درباریوں نے کہ یار ایک عالم آیا ہے اور اس کے ساتھ بڑا لشکر ہے، کیونکہ آدم بنوری کی خدمت میں ہر وقت 5-10 ہزار پختون و افغانی ہوتے تھے، اور اس شخص سے خطرہ ہے۔ شاہ جہان نے کہا کیا کروں؟ شاہ جہان کو کہا گیا کہ آسان طریقہ یہ، اس کو پابند کر لو، روزانہ دربار میں حاضری لگائے، اور جو عالم یا ولی بادشاہوں کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ شان ورشاہ نے اس طرح لکھا ہے شرح بخاری میں، سابقہ بادشاہوں نے اہل اللہ کے ساتھ ظلم کیا، سنت اللہ بن گئی، اچھے ارادے سے بھی کوئی قریب جائے بدنام ہوگا، اور کوئی برے ارادے سے بھی حکومت کا رد کرے اللہ اس کو محبوب الخلائق بنا دے گا۔ نب علیہ الانور فی الفیض۔ کسی فرصت میں یہ جگہ نکالو۔ تو آدم بنوری کے پاس شاہ جہان کا گماشتہ آیا اور اس نے کہا بادشاہ بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ کہا بادشاہ کا حکم ہے اور آپ کو دربار میں آنا۔ حضرت نے فرمایا جب مجھے کوئی کام ہو تو میں جاؤں گا، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں جاؤ۔ شاہ جہان نے کہا میری بات نہیں مانتے ہو تو لاہور سے نکل جاؤ۔ حضرت نے کہا میرے ویسے بھی ارادہ حرمین شریفین کا ہے، میں تو چاہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ بمبئی سے جاتے تھے، بس ایک ہی راستہ تھا، وہیں سے سمندری جہاز میں بیٹھتے تھے۔ حضرت شیخ آدم بنوری بمعاں خلفاء کے بمبئی پہنچے، اور شاہ جہان نے خواب دیکھا، اور ان کو خواب میں کہا گیا کہ اس درویش کو روک لو اور معافی مانگو، اگر یہ ناراض ہو کے چلا گیا ہندوستان کی حکومت اور نہیں کرو گے، تجھ سے حکومت چھین لیں گے اور پلٹ دیں گے آپ۔ شاہ جہان خواب سے بیدار ہوا اور وزراء کو حکم دے دیے کہ حضرت آدم بنوری کو روکو، میں معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ لاہور سے شاہی پروانہ بمبئی کے صوبیدار کو ملا، اور صوبیدار حضرت کی خدمت میں آیا
حضرت شاگردوں سمیت جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور جہاز روانہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، وہ معافی مانگنے آ رہا ہے، آپ ٹھہرے. آپ نے صوبیدار کو کہا تم بھی بادشاہ کے ساتھ ہلاک ہونا چاہتے ہو یا بچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت بچنا چاہتا ہوں، میں نہیں ہلاک ہونا چاہتا. کہا جواب دے دو ان کو، کوئی مجھے رہنے دو، مجھے کیوں روکتے ہو؟ صوبیدار نے کنارے پر کھڑے ہو کر اور جہاز والے کو ہاتھ جوڑے اور اس کو کہا جہاز روانہ کرو. جب جہاز روانہ ہو گیا اور قلمرو سے نکل گیا، بادشاہ کو خط لکھا. افسوس آپ کا خط اس وقت ملا کہ حضرت جہاز میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز ہمارے حدود سے نکل چکا تھا، میں کچھ مدد نہ کر سکا. مورخین لکھتے ہیں بمبئی کے صوبیدار کا یہ خط اور اورنگزیب بادشاہ کی فوج شاہ جہان کے گلے میں پندے ڈال کے پکڑنے اکٹھے اندر گئے. اسی دوران اورنگزیب کے لشکر نے لشکر کشی کی اور شاہ جہان کو 400 مربع میل کے اندر گرفتار کر لیا اور اس کی حکومت ختم کر دی گئی. ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں ایمان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ توبے کے ساتھ آئے گا جائے گا، اللہ اس کو ہر طرح امن عطا فرمائے گا، ہر طرح امن رہے گا. ہم اس لیے سال میں ایک دفعہ، اس دفعہ سال میں 3 دفعہ جانا نصیب ہوا. پہلے ذیقعد میں اور پھر ربیع ثانی اور جمادی الاولی میں اور اب اخیر میں دورے عمرہ تفسیریہ، تاکہ ہر طرح امن سلامتی اور ہر طرح کی صلاحیت اللہ وہاں سے نصیب فرمائے. جو وہاں داخل ہوا وہ امن سے ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے حج البیت، حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو وہاں جانے کی. جس شخص کو آنے جانے کا خرچہ ہو اور جو اس کی کفالت میں ہے ان کا خرچہ بھی کر سکتے ہو، ایسا شخص وہاں جا کے زیارت کرے. عمر بھر میں ایک مرتبہ موسم حج میں احرام کے ساتھ حج کے ارادے سے حاضر ہونا فرض ہے. ومن کفر، اور جس نے کفر کیا یعنی اس فرض کو نہیں مانا، یہ چھوڑ دیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بس بے شک اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کائنات کی. اصل ترجمہ یہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے. تو واقعہ یہ سنا رہا تھا اصلاً کہ انبیاء علیہ السلام جب تبلیغ کر کر کے تھک جاتے اور لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تو حق تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے گھر، آ جاؤ، ادھر رہو آرام سے، یا حج کرو، عمرے کرو، طواف کرو، دعائیں مانگو، اور وہاں انتقال ہو جاتا. اس لیے جبل ابی قبیس اور حتیم کے درمیان 500 پیغمبروں کی قبریں ہیں. اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ قبر کے اوپر طواف ہوتا ہے. جب قبر کی ہیئت ختم ہو جائے تو قبر کے احکام ختم ہو جائے. قبر کی ہیئت قضائیہ جب ختم ہو جائے تو احکام ختم ہو. ہمارے دارالحدیث جب بنا ہے اس جگہ ایک باغ لگا تھا پہلے، تو میں بڑے بڑے خوبصورت درخت تھے، پھول تھے. تو ایک جن آیا تھا مجھ سے مناظرہ کرنے اور اس نے کہا یہ ہمارا جو ہے نا ہندو جنوں کا مرگٹ ہے، یہاں پر ہم اپنے مردوں کو جلاتے تھے اور تم نے یہاں باغ لگا دیا. ایک بڑے واقعے میں جنات آ گیا ہے. میں نے ان کو کہا اس پر اتفاق ہے آسمانی مذاہب کا کہ قبر کی ہیئت جب ختم ہو جائے وہ قبر نہیں رہی، تو آپ کا کوئی نشانی باقی نہیں ہے، اس لیے یہ مرگٹ کی کوئی حقیقت نہیں. مان لیا وہ چنگا، بہت اچھا، آئندہ شکایت نہیں کروں. ومن کفر، حدیث میں ہے جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، فلیمت یہودیا او نصرانیا او مجوسیا، وہ یہودی مرے، مجوسی مرے، عیسائی مرے، مومن نہیں مرے. بعض علماء اشکال کرتے کہ ہندوستان پر جن 7 خاندانوں نے حکومت کی ہے، بلبنوں نے اور غلامان نے اور درانیوں نے اور ساسانیوں نے اور تاتانیوں نے اور مغلیہ نے، ان تمام میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا ہے، کسی حکمران نے بھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات بہت ناسازگار حالات میں سلطان جا نہیں سکتا. قل یا اہل الکتاب، یا فرمائے کتابیو، لم تکفرون بآیات اللہ،
کیوں نہیں مانتے ہو خدائی احکامات؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ حاضر ناظر ہے جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرمائے کتابیوں کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ پنجپیر مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر وہ فرماتے کہ یہاں سبیل اللہ سے مراد قرآن ہے، کیوں روکتے ہو قرآن سے؟ لیکن اس طرح متعین تفسیر کسی کتاب میں نہیں مل سکی۔ شیخ القرآن کا مطالعہ وسیع تھا، بہت زیادہ، ممکن ہے انہوں نے العرفان فی اصول القرآن میں قرآن کے اسامی میں ایک نام سبیل بھی لکھا ہے، سبیل اللہ، اس آیت کی وجہ سے، اور جگہ نہیں۔ آپ فرمائیں کتابیوں کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لایا تم ڈھونڈتے ہو اس کے راستے میں کجی، وانتم شہداء، اور تم سب کچھ حاضر ناظر ہو، یعنی تم موجود ہو، گواہی دینے والے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ مسئلہ تمہیں معلوم ہے کہ دین سے روکنا یا کتاب سے روکنا یا رائے خدا سے روکنا بدترین جرم ہے، بدترین جرم ہے۔ آپ فرمائے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کے دین سے اس کو جو ایمان لایا؟ تم ڈھونڈتے ہو اللہ کے دین میں کجی، چونکہ سبیل مؤنث ہے اس لیے تبغونہا عوجا، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو کرتے ہو۔ بہت سارے لوگ تفسیر سے روکتے ہیں، ترجمے سے روکتے ہیں، اہل حق کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، تقریر سننے سے روکتے ہیں۔ اللہ، وہ ہمارے جاننے والے ہیں یہاں، وہ بدعتیوں کے کمیٹی کا خزانچی تھا، کسی نے ان کو یہاں کا کیسٹ دے دیا، وہ سن لیا، دوسرا تیسرا تو وہ یہاں آنے لگا، تو بدعتی مولوی نے پوچھا کہ کہاں جانے لگے آج کل؟ کہاں؟ میرا نام لیا کہ وہاں، کہاں اونچی جگہ شکار ہو گئے، اب واپس نہیں آؤ گے۔ اس نے کہا آنا نہیں ہے، آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یردوکم، وہ لوٹا دیں گے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر کر کے، یعنی یہ اہل کتاب اس چکر میں ہیں کہ تمہارے ایمان بگاڑ دے، جیسے وہ بدعتی چکر میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم پر پڑھی جاتی اللہ کی آیتیں۔ ارشاد ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کا استعمال بھی تو ہو، اس کی تلاوت ہو، اس کے مسائل ہو، اس کے عقائد و اعمال بیان ہو۔ وفیکم رسول، تمہارے ہاں اس کے پیغمبر ہے، یعنی پیغمبر تو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کی سنت و حدیث موجود ہے۔ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وفیکم رسولہ سے مراد وفیکم رسولہ اے سنتہ وحدیثہ وما جاء به من التفصیل والاجمال۔ ومن یعتصم باللہ، جو مضبوطی سے پکڑے اللہ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس اس کی رہنمائی کر دی گئی سیدھے راستے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے حق ہے ڈرنے کا، ہر جگہ ڈرو، صرف نہیں کہ صف میں سیدھے بیٹھو، بازار میں بھی، مارکیٹ میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، سرن بھی، علانیہ بھی، اپنے پرائے، دوستی، دشمنی، ہر معاملے میں خدا کا خوف رکھو۔ ولا تموتن، اور مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر ہو تم مسلمان۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم مسلمان مرے؟ کیوں اختیار میں نہیں؟ دکاندار دکان کرتے کرتے مر جاتے کہ دکاندار مر گیا، چور چوریاں کر کے مر جاتے کہ چور مارا گیا۔ تو تم اسلام کا کام کر کے یہاں سے جاؤ، وانتم مسلمون، مسلمان مرو۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو اسلامی اعمال اختیار کر لے، اللہ اور اعمال کی قدر اور احترام کرتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھا کریں اور آپ کا انجام برا ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، ادھر ادھر ہونا نہیں، تفرقہ نہ کرنا، سب مل کر کے ایک رسی کو پکڑو۔ اور مفسرین کا اتفاق ہے یہاں حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ شاید شیخ القرآن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، القرآن حبل اللہ المتین، قرآن بہت مضبوط رسی ہے خدا کی،
تو فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدا کے احسانات تم پر، اذ کنتم اعداء، جب تھے تم دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس محبت ڈالی تمہارے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس ہو گئے اس کے احسان سے بھائی بھائی۔ یہ نہیں کہ قرآن لڑاتا ہے، قرآن جوڑتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم کنارے پر کھائی کے جہنم کے کھائی کے کنارے پر تھے۔ شفا حفرہ، کھائی کا کنارہ، لفظ شفا ہے، اور ننزل من القرآن ما هو شفا، شفا تو جہنم کے اندر ایک کھائی ہے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس نکالا تم کو وہاں سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں بیان کرتے اللہ تم کو احکام، لعلکم تہتدون، تمہیں ہدایت لینا چاہیے۔ ہدایت کے وجوہات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، وہاں کے قبائل میں شدید قسم کا اختلاف تھا، ایک دوسرے کا خون پی رہے تھے اور اس کے چکر میں رہتے تھے۔ آپ نے ان کے درمیان مصالحت کرائی، ایسی مصالحت کرائی کہ 100 سال کی لڑائی رک گئی، اس کی یاد دلائی اللہ نے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت، دیکھو پیغمبر موجود ہے اور جماعت کی ضرورت ہے، چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت۔ کیوں؟ جماعت پیغمبر کا کام کرے گی، یہ نہیں کہ جماعت محلے میں قرآن خوانیاں کرائے گی۔ آپ لوگوں نے جگہ جگہ کمیٹیاں بنائی اور وہ قرآن خوانی کراتی۔ قرآن خوانی جائز ہے، سنت ہے، ثابت ہے، باعث اجر ہے، لیکن یہ کوئی فیشن اور رسم نہیں ہے۔ چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت، تو پیغمبر کے ہوتے ہوئے جماعت کی ضرورت ہے۔ جماعت سے کبھی کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جماعت سے مراد جماعت المومنین، نہ کہ جماعت المسلمین جو حقیقت میں جماعت الکافرین ہے۔ جی ہاں، مسعود غیر مقلد نے ایک فرقہ بنایا ہے، جگہ جگہ بورڈ لگوایا ہے جماعت المسلمین جماعت المسلمین۔ گزشتہ سال اس کا جو بڑا ہے وہ یہاں گلشن اقبال تھانے میں زنا میں پکڑا گیا تھا، اور سہیل فیض ہمارا یہاں جیسا جو تھا اس نے واقعہ سنا ہے کہ سارے جماعت المسلمین والے رات بھر بیٹھے رہے، یہ ہمارا بڑا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لوگ دعوت دیتے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ بات کی چیز ہے، اور ناظم آباد میں بیٹھ کے جو جماعت المسلمین بنی ہے وہ پہلے کی چیز ہے۔ اگر ناظم آباد میں کوئی شخص اپنا نام محمد رکھے اور ماں کا آمنہ رکھے، باپ کا عبداللہ رکھے، اور اپنے ٹیسٹ پیپر کا نام قرآن رکھے، تو وہ نبوت کا مستحق ہو جائے گا کیا؟ اسی طریقے سے یہ کذابین و دجالی ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت، جماعت اہل سنت والجماعت۔ ابن کثیر نے لکھا ہے یدعون الی الخیر، جو دعوت دے خیر کی، خیر سے مراد توحید، خیر سے مراد سنت، اور شر سے مراد شرک، شر سے مراد بدعت۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کر لے نیکیوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روک لے اجنبی کاموں سے۔ منکر منکور سے ہے، منکر اس کام کو کہتے ہیں جسے شریعت نہیں جانتی ہے۔ دعا مانگتے مانگتے درود کے لیے ان اللہ کی آیت پڑھو، سلام پڑھتے پڑھتے احمد رضا خان کی نعتیں پڑھو، اور بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جائے، اور اپنے پڑھنے کے بجائے مل کر، اور آہستہ کے بجائے چلا کر۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس منکر سے روکنا ضروری ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ بننا ان لوگوں جیسے تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا اعتقاد میں، واختلفوا، اختلاف کیا یعنی اعمال میں، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ آئی ان کو روشن دلیل ہے۔ تفرقوا اور واختلفوا کا معنی میں نے کیا اس طرح فی العقائد والاعمال۔ تو ایک قابل طالب نے پرچی لکھی کہ کس دلیل سے، میں نے کہا تفرقہ شدید ہے، تو شدت عقائد کے لیے مضر ہے، اور اختلاف اس سے کم درجے کا ہے، یہ عملی کمزوری، دلیل عقلی کافی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن ہوں گے چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ پڑ جائیں گے کچھ چہرے۔ اہل سنت کے چہرے دنیا میں سنت سے روشن ہیں، اور اہل بدعت کے چہرے ان کو دیکھ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سیاہی بھر بھر کے ڈالی گئی ہے۔ گورا چٹا رافضی اور بدعتی، اس کے چہرے کو دیکھو ایسا معلوم ہوگا
جیسے خنزیر نے چاٹا ہے، اور بڈھا بوڑھا پرانا بیمار اہل حق اہل توحید و سنت، اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کے انوار اور جلوے برستے ہیں۔ جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے، یہاں پر اپنے پاس لکھو وجوہ، نیچے لکھو وجوہ اہل سنت، اور وتسود وجوہ، اور سیاہ پڑ جائیں گے کچھ چہرے، وجوہ تو نیچے لکھو وجوہ اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے۔ سفیدی اور سیاہی دنیا کے اندر دلیل نہیں ہے، یہاں تو رنگ اللہ نے مختلف دی ہے، سیاہ رنگ کا ایماندار ہو سکتا ہے اور گورے رنگ کا مرزائی قادیانی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر بطور جزا و سزا کے، اس لیے مولانا عبدالشکور دین پوری پاکستان کے اونچے خطیبوں میں سے تھے، نیو کراچی میں تقریر کر رہے تھے، جوش میں آئے، کہا کراچی والوں میں ابھی مولانا یوسف بنوری سے مل کے آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت آج مدینہ منورہ سے آیا ہو، تمہارے بھی مولوی ہے، کوئی اکھاڑا سے نکلتا ہے، کوئی امام باڑے سے نکلتا ہے، شفیع اکھاڑوی کی طرف اشارہ۔ اللہ اللہ، جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ پڑ جائیں گے کچھ چہرے، اللہ کہتے دنیا کے اندر 3 کالے معروف ہیں، ایک حضرت لقمان اور دوسرا حضرت بلال اور تیسرا حضرت عمر کا غلام مجی، یہ 3 کے متعلق، باقی سب سعید قادری سب گورے چٹے کالے پورے، باقی سب گورے چٹے۔ آئیے ساتھ، جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اہل حق کے اور سیاہ پڑ جائیں گے کچھ چہرے اہل باطل کے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ کہ سیاہ پڑیں گے ان کے چہرے، ان کو کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، آیا کفر کیا تم نے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے کفر کرنے کے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے روشن ہوں گے چہرے، ففی رحمت اللہ، وہ خدائی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں خدا کی جو پڑھتے ہیں تم پر برحق۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں اللہ ارادہ کرنے والا ظلم کا کائنات کے ساتھ۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں سارے کام، یعنی تمام کاموں کا نتیجہ اور عاقبت اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بزرگان دین کا اختلاف، امام ابو حنیفہ و مالک کا اختلاف، شافعی و احمد کا اختلاف، یہ بھی تفرقہ اور اختلاف میں۔ حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ ان بزرگوں کا اختلاف مضر نہیں ہے، یہ دلیل اور برہان کی قوت کی وجہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے علاوہ بزرگان دین کی کتابیں، عبد الوہاب شعرانی نے ایک کتاب لکھی تھی کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ، کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ۔ شاہ ولی اللہ کی بھی ایک کتاب ہے رحمت الامہ، رحمت الامہ عن اختلاف الائمہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے۔ اختلاف اہل حق کی عین رحمت ہے، اور تھے اور ہو تم بہترین امت، نکالے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے، اخرجت، خلقت، اخرجت، بعثت، تأمرون بالمعروف، حکم کرو گے نیکیوں کا، وتنہون عن المنکر، اور روکو گے برائی سے۔ تبلیغیان امر بالمعروف کے لیے تو شیر ببر ہے،
نہی عن المنکر سے ذرا ان کے دان کٹھے ہوتے ہیں. دیر دیر تیار نہیں، یہ مشکل کام ہے نا. مسجد میں آؤ نا بھائی، نماز پڑھنا نا بھائی، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا نا بھائی، عافیت والا معاملہ ہوگا بھائی بھائی، یہ بہت آسان ہے. لیکن کسی کو یہ کہنا کہ داڑھی موڑنا گناہ ہے اور بدعت کرنا کوئی جرم ہے، یہ ذرا اس سے ان کو تھوڑی سی گرانی پیش آتی. تو امر بالمعروف ایک شعبہ ہے جس کا 100واں حصہ تبلیغیوں نے اختیار کیا، 99 حصے علماء کے پاس. اور منکر سے روکنا یہ تو قطعاً ان کا کام نہیں ہے غریبوں کا. اس سے بچانے کے لیے علماء نے ان کو کہا ہے کہ تم فضائل بیان کرو، مسائل بیان مت کرو. مسائل ان کو آتے نہیں ہیں، وہ عوام ہوتے ہیں غریب، مسئلہ کہاں بیان کر سکتے ہیں. بڑے بڑے علماء کو مسائل نہیں آتے. ہندوستان سے ایک بہت بڑا شیخ الکل آتا تھا یہاں پاکستان میں، اس کے ہزاروں خلفاء مرید تھے. ہماری مسجد میں تقریر کیا، اس نے کہا اذان تجوید سے دینا چاہیے. یہی بات بنوری ٹاؤن میں بھی کہی، دارالحدیث میں. کسی نے جواب نہیں دیا. جب یہاں کہی تو میں نے روک لیا. میں نے کہا تجوید خاصہ کتاب ہے، نہ کہ عربیت ہے. پھر تو خلاصہ و منیا اور نور الرضا اور نحو میر بھی تجوید سے پڑھنی پڑے گی. اذان بھی تجوید بہتر تو ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ مسجد نے اس سے پہلے ایک اور مسجد تھی چھوٹی، وہ بنی تھی نئی. تو ان سے پوچھا کہ اس کے فرش میں کوئی مٹی کا تیل وغیرہ ڈالا ہے؟ تو ہمارے خزانچی صاحب نے ہاں بہت ڈالا ہے، بہت ظلم کیا ہے، بہت برا کیا ہے. مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کے آنا منع ہے، تم نے اس کے فرش میں تیل کیوں ڈالا ہے مٹی کا؟ میں نے آہستہ سے انہیں کہا، میں نے کہا خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ مسجد کے بنا میں جانوروں کے گوبر ڈالنا کا گارا بنانے میں جائز ہے، بشرطیکہ کہ وہ مغلوب ہو اور بدبو نہ آئے. خلاصہ میں لکھا ہے. تو جو چیزیں مسجد کے احکام میں، اس کو احکام کہتے ہیں، پکے کرنے میں ضروری ہے، وہ عفو ہے اور معاف ہے. اسی طرح کئی مسائل کے جب وہ یہاں پہنچ جاتے تھے تو ہم انہیں روک لیتے تھے، پھر بنگلہ دیش اور افریقہ خط لکھتے تھے کہ یہ مسئلہ ہمارا غلط ہو گیا. تو جب اہل علموں کو لگام نہیں ہے تو تبلیغیان غریبانان سے کیا گلہ ہے کہ وہ تو اپنے تبلیغ نصاب میں ڈوبے رہے. یہی بہت بڑی بات ہے. بہت زمانہ ہو گیا تبلیغی جماعت کے علماء آئے، یہ بڑے بڑے سیٹوں کے بیٹے مولوی ہوئے، بہت چھوڑے کپڑے کا کاروباری ہو، فلاں کا کاروباری ہو، اور سب تقریباً ہمارے بڑے اداروں سے فاضل ہوتے ہیں. بس وہ فاضل ہی ہوتے ہیں، بس اعلیٰ امتحان تک ہوتے ہیں، پھر مولوی نہیں ہوتے. پھر جتنی کوتھی ہوتی انکل ہوتی. مولوی ہونے کے لیے کوئی میڈیکل کر رہے تو ڈاکٹر بنتا ہے کیا؟ مولوی ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے ہوتے، ساری زندگی مشق کرنی پڑتی ہے. ساری زندگی 20واں سال ترجمہ و تفسیر کا ہے اس کا، اور 20واں سال دور حدیث کا ہے. اب بھی ایک چیز دیکھ کے آنا ہوگا. مدرسے سے پڑھ لیا اور بس مولوی ہو گیا. یا چیولولی ملاشی اور یا چیولولی بلاشی. خوشحال خان خٹک نے کہا ہے پڑھ کر یا عالم بنے گا یا آفت بنے گا. یا چیولولی ملاشی اور یا چیولولی بلاشی. تو 4-5 موٹے مضبوط اچھی صحت والے لحم شہم والے فجر کی نماز میں آئے، نماز پڑھائی میں نے، نماز کے بعد مختصر سا درس ہوا، پھر وہاں سامنے بیٹھ گئے چارپائیوں میں اور میں ناشتہ منگوایا. مجھے کہتے ہیں تبلیغ سے آپ کا تعلق بہت ضروری ہے. میں نے کہا تعلق کے درجے میں تو ہے لیکن آنا جانا ذرا مشکل ہے. نہیں، جب تک وہاں نہیں جائیں گے نا تو دین نہیں کھلے گا. میں نے کہا دین کوئی کمرے میں بند ہے کیا کہ باہر سے تالا لگا ہوا ہے؟ دین تو کھلا ہوا ہے جس دن سے محمد رسول اللہ تشریف لائے. کہنے لگے نہیں جب آپ جائیں گے تو آپ کو. میں نے کہا آپ تو جا رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ پر دین کھل گیا ہے؟ کہا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو ناشتہ آیا ہے اس کی سنتیں بیان کریں آپ. میں نے کہا، انہوں نے کہا ہاتھ دھونا. میں نے کہا ایک، بسم اللہ پڑھنا 2، دائیں ہاتھ سے کھانا 3، اپنے سامنے کھانا 4، تھوڑا تھوڑا کھانا 5، خدا 9-10 گل لیے. میں نے کہا بنیادی سنت کیا ہے؟
وہ معلوم ہے تمہیں یہ پلیٹ میں پڑا ہوا کیا ہے؟ اگر یہ 11ویں کی نیاز ہو، کونڈا ہو، قبر کا ماحل بیل غیر اللہ ہو، یہ کون بتائے گا؟ یہ آپ کی سنتوں میں نہیں آئے گا، یہ وہ جو ہم سے پڑھے گا وہ بتائے گا کہ بھئی یہ بسم اللہ سے حلال نہیں ہوگا، جیسے خنزیر کو ذبح کرنے بسم اللہ اللہ اکبر، تو کیا وہ افغانستان کا بچڑا بن جائے گا کیا تیرے کلمہ پڑھنے سے؟ یہ کون کہے گا کہ یہ جو برتن میں سالن ہے یہ خلاف شرع ہے اور شریعت نے اس کے استعمال سے منع کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، حکم کرو گے نیکیوں کا، ضروری ہے، وتنہون عن المنکر، اور روکو گے برائیوں سے۔ معروف کہتے ہیں جو دینی کام ہو، اور منکر کرتے ہیں وہ جو دین میں اوپرا ہو، اوپرا۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، دیکھو فعرفہم وہم لہ منکرون، جو صف نے بھائیوں کو پہچانا اور بھائی نہیں جانتے تھے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان رکھو گے اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آئے کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور بہتر ہے ان کے لیے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، انہی میں سے مسلمان ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق فاجر ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب میں بعض مومن بھی ہے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، سمجھ گئے بات کو؟ یہاں ایمان کا ذکر اول بھی ہے اور اخیر بھی ہے، کیونکہ ایمان اول و آخر ہر وقت ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے وضو، جسم کے لیے روح۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، نہیں بگاڑ سکتے یہ تمہارا مگر زبانی تکلیف، باتیں بہت کرتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ لڑے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھیر دیں گے تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں گے، یہ بزدل کی علامت ہے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ڈال دی گئی ان پر خواری جہاں پائے جائے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ رسی پکڑے اللہ کی اور رسی پکڑے لوگوں کی، یعنی یہ بچ نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے کہ خدا کا دستاویز ہو کہ ہمیں امن ملا ہے، لوگوں کا دستاویز ہو ہم نے فلاں شخص کی پناہ لی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوٹ گئے خدا کی ناراضگی لے کر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ہے ان پر بے پرسی۔ ذلت اصل میں مشقت کو کہتے ہیں، اور مسکنت کہتے ہیں عاجزی اور خواری کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ بے شک انکار کر رہے تھے اللہ کے احکام کا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، پیغمبر جب بھی مارا جائے تو ناحق ہی ہوگا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ بسبب نافرمانی کرنے کے اور حد سے بڑھنے کے۔ لَيْسُوا سَوَاءً، نہیں ہیں ایک جیسے، پوری دنیا میں لوگ ایک جیسے نہیں، علماء ایک جیسے نہیں ہے، پیران طریقت ایک جیسے نہیں ہے، طلباء ایک جیسے نہیں ہے، افسران ایک جیسے نہیں ہے، کتابیں ایک جیسی نہیں ہے، تبلیغیان ایک جیسے نہیں ہے، اچھے برے ہر جگہ ہے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے سارے اہل کتاب ایک جیسے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب ہی میں سے ایک جماعت کھڑی ہے، حق پر کھڑی ہے۔ یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں اللہ کے احکام آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ خوب سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر۔ ویأمرون بالمعروف، اور کہتے بھی ہیں نیکیوں کا۔ وینہون عن المنکر، اور روکتے بھی ہیں برائیوں سے۔ ویسارعون فی الخیرات، اور آگے بڑھتے ہیں بھلے کاموں میں۔ وأولئک من الصالحین، اور یہ لوگ نیک کرداروں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خیر، جو کریں گے یہ بھلا، فلن یکفروا، پس ہرگز ناشکری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ یہ مدائح ہے اہل کتاب کے، مدائح المؤمنین من اہل الکتاب۔ ان الذین کفروا، مگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کو مال، ولا اولادہم، نہ اولاد، من اللہ، اللہ سے شیئا کچھ بھی،
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ تو بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، 11ویں کے دیگ پکتے ہیں، بابا کی درگاہوں میں جا کے دیکھو غیر اللہ ما احل به غیر اللہ کیسے پکتا ہے۔ جواب مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، جیسے ہوا ہو، فیہا سر، جس میں سردی کا ٹکڑا ہو، سردی کا جھونکا، سر ایک ہی جگہ میں آسمان سے جیسے بجلی گرتی ہے، کبھی ٹھنڈی برف بھی گرتی ہے، جیسے ہوا ہو اور اس میں سخت سرد جھونکا آیا، اصابت حرث قوم، پہنچی وہ کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسهم، جو ظالم تھے خود، فاہلکتہ، بس اس کھیتی کو رون ڈالا، ختم کر دیا اس کو۔ پشتو میں کہتا ہے چڑک 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 کہتے ہیں اس کو، آسمان سے سرد پانی کا ایک جگہ میں ریلا گرتا ہے۔ بعضوں نے سر کا معنی وہی آگ بگولا کیا ہے، وما ظلمهم اللہ، اور نہیں بگاڑا ان کا اللہ نے کچھ، یعنی اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن یہ خود ظالم تھے۔ ظلم کے نتیجے میں اموال تباہ ہو جاتے ہیں، ظلم اور معاصی کے نتیجے میں عزت برباد ہو جاتی ہے۔ آیت سے مسئلہ نکلا ہے کہ یہ جو کھیتی اور باغ تباہ ہو گئے یہ ہمارا ظلم نہیں تھا، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ تو ناکارہ اعمال اور ناکارہ کردار سے عزت و آبرو خاک میں مل جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، مت بناؤ رازدار، من دونکم، اپنے سوا، بطانہ یہ بطن سے ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں۔ انسان کے پاس جب قیمتی بات ہو نا تو اس کا پیٹ پھولا رہتا ہے۔ ایسا ایک آدمی ایسا کر رہا تھا، کہنے کہ بڑی بات، کام کی بات یاد آئی، تو اس نے کہا مت بولو، کب پیٹ پھٹ جائے گا، برداشت نہیں کر سکتے۔ رازدار ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 3 آدمی رازدار ہونا ضروری ہے، عالم، ڈاکٹر اور پولیس والا، یاد رکھیں، سخت رازدار۔ عالم کو لوگ اپنی باتیں بتاتے ہیں، گھر کی بتاتے ہیں، وہ پھر سب کو کہتا رہے گا تو لوگوں کی عزت رہ جائے گی۔ اور ڈاکٹر کے پاس بیمار آتے ہیں، غریب سب بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 آدمی رازدار ہونا ضروری ہے، ایک ڈاکٹر، دوسرا عالم اور تیسرا خاوند، اور کبھی کبھی پولیس والا۔ راز رکھنا کاملین کا کام ہے۔ ناقص آدمی اپنے آپ کو بھی ننگا کرا دیتے ہیں، اوروں کو بھی بے آبرو کر دیتا ہے۔ اے ایمان والو، مت بناؤ رازدار، من دونکم، اپنے سوا، وہ اپنے لوگوں کے علاوہ اوروں کو راز کیوں دیتے ہیں؟ ایک بادشاہ نے وزیر کو کوئی راز کی بات کہی اور کہا کسی کو کہنا نہیں، وزیر نے کہہ دی، بادشاہ نے کہا کیوں بتائی؟ بہت بھاری تھی، پیٹ پھٹ رہا تھا۔ کہا کتنی بھاری تھی؟ کہا اتنی بھاری تھی کہ بادشاہ سے بھی نہیں رہی گئی تھی، اس نے بھی مجھے بتائی۔ لا یعلونکم خبالا، نہیں کبھی کرتے ہیں تمہارے ساتھ دشمنی کرنے میں، خبالا عداوت، یعلونکم کمی کرنا، ودوا ما عنتم، یہ چاہتے ہیں وہ جس سے تم تکلیف میں ہو، ذالک لمن خشی العنت منکم ولو شاء اللہ لأعنتکم، قد بدت البغضاء من افواہہم، بارہا ظاہر ہو چکی ہے بغض اور کینہ ان کے منہوں سے، ان کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ان کے سینے وہ بڑھ کرے، قد بینا لکم الآیات، ہم خوب بیان کرتے تم کو آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، ہاں تم وہی ہو
کہ ان سے اب بھی محبت کرتے ہو. ولا يحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پوری پر. تمہارا ایمان قرآن پر بھی ہے، توریت زبور انجیل پر بھی ہے. وہ نہ قرآن مانتے ہیں نہ اپنی کتاب مانتے ہیں، تو تم کیوں ان سے محبت کرتے ہو، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں، مِنَ الْغَيْظِ، غصے کے مارے. کیا کریں، ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے، غصے کی وجہ سے انگلیاں چبانا. توبہ توبہ. ایسے کینے اور بغض، استغفر اللہ. کینے اور بغض پر ایک آدمی نے کتاب الحسد لکھی، اس میں حسد کی مثالیں ڈالی. حاسد ہمیشہ آگ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بدخواہ رہتا ہے اور خدا کی نعمتوں سے خفا ہوتا ہے. حسد اور کینے کے ہوتے ہوئے کسی کی نیکی نہیں دے سکتی. بہتر ہے کہ جس کے ساتھ حسد آتا ہے تجھے، ان کے لیے اور نعمتوں کی دعا کرو. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں دل کے راز اور بید. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچ جائے تم کو بھلا تو ان کو ناگوار گزرے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئۃ، اور اگر پہنچے تم کو برائی، یفرحوا بہا، خوش ہوتے اس سے. یہ حسد کی وجہ ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچ کے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، نہیں بگاڑ سکتی ان کی سازش تمہاری کچھ بھی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. یہ قبائح اہل کتاب کے اور درمیان میں جو مستحق تھے ان کے مدائح، اور مسلمانوں کو احتیاطات، اور مسلمانوں کو بعض مسائل پر تنبیہات. اصل مسئلہ وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے جو توحید اور رسالت کے لیے مفید ہے، اور مجاہد کی تربیت بقرہ میں کی گئی. اب اس مجاہد کو آزمانا ہے کہ وہ لڑ بھی سکتا ہے یا نہیں. چنانچہ یہاں سے اسلام کی ابتدائی 2 جنگیں، بدر اور احد کا بیان ہے. بظاہر اول احد کا بیان ہے، لیکن اس ضمن میں بدر کا بیان ہے، اس لیے کہ احد کے غزا میں عبرت زیادہ ہے اور مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا ہے، اور شکست کو اللہ نے اخیر میں فتح میں تبدیل کیا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کرنے کا ہے جب صبح سویرے آپ آئے اپنے گھر والوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے تشریف لے گئے احد کے میدان میں، اور آپ نے جنگی نقشہ خود بنایا اور صحابہ کو تقسیم کیا کہ آپ کو یہاں بیٹھنا ہے. عبداللہ ابن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑ کے اس درے میں بٹھایا جہاں سے مشرکین کے آنے کا خدشہ تھا. تو بوئ المؤمنین، بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مقاعد، مورچوں میں، للقتال، جنگ کے لیے. مسلمانوں کو مورچوں میں، مقاعد مقعد کی جمع ہے، مراد بیٹھنے کی جگہ یعنی مورچہ. جنگی جگہ جو ہوتی ہے اس کو مورچہ کہتے ہیں. یاد کرنے کا ہے جب صبح سویرے نکلے آپ اپنے اہل و عیال سے، بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں میں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والے. بخاری میں ہے سمیع باقوالکم وعلیم باحوالکم، اللہ سمیع ہے، تمہارے اقوال سن رہے ہیں، علیم ہے، تمہارے حالات جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جو نقشہ بنایا ہے، حج یا عمرے کے موسم میں اس زمانے کا فنی انجینئرنگ اور نقشہ نویسی کا حد درجے لائق انجینئر اور فنون حرب کا ماہر
جب میدان احد میں آتا ہے اس نقشے کو دیکھتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس سے کامیاب نقشہ اب بھی کوئی نہیں بنا سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ جس وقت احد کا نقشہ سیٹ ہو گیا تو اس دوران دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے لوگوں کو خوف سا ہو گیا اور انہوں نے کہا سریع بالکل واضح شکست ہے، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ لوگ بھی حیران ہو گئے، حضرت بھی بڑے خفا ہوئے۔ اچانک ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ مسلمانوں کے منافقوں والا کام نبی اور صحابہ کو چھوڑ کے جانا، مضبوط ہو گئے اور جم کے رہے۔ اس کا ذکر اللہ نے کیا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرنے کا ہے جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ ہمت ہارے، ان تفشلا کہ ہمت ہارے۔ فشل کے معنی بزدلی، فشل کے معنی بزدلی، بزدل آدمی ہمت نہیں کرتا۔ واللہ ولیہما، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی برتی، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی فرمائی۔ تو اللہ جب دوستی کرے گا تو دوست کی مدد کرتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے۔ اذلہ جمع ذلیل، جیسے اذلہ جمع دلیل اور اجلہ جمع جلیل۔ اور یقیناً مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر کے میدان میں، اس سے 1 سال پہلے۔ دراں لے کے تم بے سر و سامانی میں تھے، اذلہ وانتم اذلہ۔ مخلوق خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، اللہ کے سامنے چوڑا چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ شاہ اسماعیل نے تقیۃ الایمان میں لکھا ہے، بدعتیوں نے اس پہ ہنگامہ کیا، تو یہاں تو تمام مسلمانوں کو خطاب ہے، وانتم اذلہ، اور تم واقعی ذلیل ہو۔ یہ تو اور بات ہے کہ ہم اس کا ترجمہ اپنے فہم میں کریں، بے سر و سامان، کمزور، غیر مسلح۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اذ تقول للمؤمنین، جس وقت کہنے لگے تم مسلمانوں سے، الی یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے بھیج کر۔ احد میں مسلمان 1000 ہو گئے تھے اور مشرکین 3000 تھے، تو حق تعالیٰ نے تسلی دی کہ میں فرشتے 3000 بھیج دیتا ہوں۔ بلا ہاں، ان تصبروا، اگر تم جم کے رہے، وتتقوا، اور بچ کے رہے گناہوں سے، ویاتوکم من فورہم، اور وہ آ گئے تمہارے خلاف اپنے غیظ و غضب میں، من فورہم من غضبہ، اور وہ آ گئے تمہارے خلاف اپنے انتہائی غصے میں۔ ھذا یمددکم ربکم، یہ مدد کر دے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے بھیج کر نشانہ دار، مسومین متعممین، 5000 فرشتے ہوں گے، سب کے سروں پر پگڑیاں، جیسے افغان طالبان، سب کی داڑھی اور پگڑیاں، مسومین متعممین، پگڑیوں والے۔ جہاد پگڑیوں والے جانتے ہیں، ٹائی پتلون والے جہاد نہیں کرتے، وہ تو مشکل سے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ لمبی لمبی شلواروں والے اور لمبے لمبے کرتوں والے اور خوب گھنی داڑیاں رکھنے والے اور سر پر پورا پتیلے جیسے پگڑی بٹھانے والے، مسومین یہ ہے، متعممین۔ باقی تفسیروں میں ہے کہ ان کی پگڑیوں کا رنگ کیا تھا۔ جلال الدین سیوطی نے مغازی میں لکھا ہے کہ جہاد کے موقع پر فرشتوں کے ہر رنگ ثابت ہے، لیکن ہر رنگ ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ دجال کے سپاہیوں کا ہونے والا تھا۔ اور راجح قول کے مطابق میدان جنگ میں
فرشتگان خداوندی کی پگڑیوں کے رنگ پیلے تھے، پیلے، زرد صفر. بات آئی سمجھ میں؟ اور ہر رنگ کی پگڑی ثابت ہے سوائے ہرے رنگ، سبز رنگ کی، کیونکہ یہ قرب قیامت کے بدعتی اور مفاسد پرستوں کی نشانی بننے والی تھی. بعض دینی مدرسوں میں اور بعض علماء نے ہری پگڑیاں دی ہے. جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں ان کا رد کیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، ان کو باز آنا چاہیے. اللہ، وہ جو 5000 فرشتے آئیں گے اور سب کے نشان ہوں گے، گھوڑوں پر بیٹھے ہوں گے، 5 کلیاں گھوڑے، ہاتھ پیر سر کا سامنا یہ سفید ہوگا، اس کو 5 کلیاں گھوڑا کہتے ہیں. 5 کلیاں گھوڑا، چرگے آس، پختوں کی وہی چرگے آس، چرگے. اور مصومین کے معنی متعممین. اور پگڑیوں کا رنگ سبز رنگ کے علاوہ تمام رنگ ثابت ہے. سبز رنگ ناجائز بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت کے لباس میں سبز رنگ ہے. جیسے کہ جنتیوں کے لیے سونے کا ذکر ہے، کنگنوں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ریشم کا ذکر ہے. یہ چیزیں دنیا میں جائز ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ سبز رنگ پر بھی حرمت کا حکم کیا جا سکتا ہے. سبز رنگ پر سبز پوشی برلب بام و نظر می آئے. کسی کی محبوبہ تھی، ہرے رنگ کے کپڑے پہن کے اوپر چڑھ رہی تھی. وہ عاشق نے گلی سے دیکھا اور اس نے کہا سبز پوشی برلب بام و نظر می آئے. اس نے وہیں سے آواز آئی، نہ بازارے نہ بزورے نہ بزرمی آئے. تو کچھ بھی کرے تب بھی نہیں ملوں گی. ایسا غیرتی زمانہ تھا. سبز پوشی برلب بام و نظر می آئے، نہ بازارے نہ بزورے نہ بزرمی آئے. مصومین متعممین. وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ مطمئن ہو دل تمہارے اس سے. یہ فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ بغیر فرشتوں کے ایک جبریل کے ذریعے صدوم کی 60 بستی اور معموریہ کے ہلاک کر چکا ہے. فرمایا تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے. اور سمجھو بات کو، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح سے باورچی خانے میں اعلان کر لیں کہ آج کچھ نہیں پکے گا، بس دیکھا جائے گا. ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ خود کھلائے گا. یہ توکل کے باب میں جائز ہے، لیکن اسباب اور تطمین کے خلاف ہے. جہاں تک ہو سکے اپنے متعلقین کی دل بستگی بھی کرنا چاہیے. کاملین ان کو کمال تک پہنچانے سے پہلے اتنے آزمائش میں نہ ڈالیں. پنپیر مولانا رحمت اللہ علیہ نے مجھے واقعہ سنایا. ایک دن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری نے کہا کہ میں مولانا عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا. عصر کے بعد چیزیں آنا شروع ہوئی، قسم قسم کے. مولانا بہت معروف مجاہد عالم تھے. کہ جو چیز آتی ہے مولانا کہتے ہیں یہ وہاں ایک مؤذن رہتا ہے اس کو دے دو، یہ وہ صرف ایک خادم رہ رہا ہے اس کو دے دو، یہ وہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ان کو دے دو. کوئی چیز چھوڑتے نہیں. کہ بالکل اذان کا وقت ہو گیا اور اس دوران بھی جتنی نعمتیں آئی مولانا نے کہا اس کو بھی بانٹو. کم مجھے غصہ آ گیا بہت شدید. کہ میں نے کہا پوری مسجد حرام میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہم نظر نہیں آتے. ہمارا قصور ہی ہے کہ آپ سے پڑھنے آئے ہیں، اس لیے ہم مجرم ہیں. کہ مولانا نے مجھے کہا آرام سے بیٹھو، تیرے لیے انتظام اللہ کر دے گا. کہ میں نے کہا اللہ تو کر رہا ہے، آپ چھوڑ نہیں رہے.
اللہ تو بھیج رہے، آپ نہیں چھوڑ رہے۔ تو کہا مولانا نے مجھے ہاتھ ہلایا کہ چپ رہو، تیرے لیے بہتر انتظام ہو جائے گا۔ کہ میرے دل میں سوچے کہ انتظام تو آپ چھوڑتے نہیں، آپ جب یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو کائن اس وقت کے مؤذن کھجور ہاتھ میں لے کے اذان خانے میں چڑھنے لگا اذان دینے، اور بالکل کوئی چیز مولانا کے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے۔ کہ اس دوران ایک آدمی لوگوں کو چیرتا پلانگتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا مجمع ہے، ٹرے ہے، اور وہ قسم قسم کے پلاؤ سے، اور اس کے اوپر پھر سبزیاں اور فروٹ اور افطاری سب سجی ہوئی ہے، مولانا کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضرت بس اذان ہونے والی تھی، مشکل سے خدمت میں پہنچ گیا۔ تو مولانا نے مجھے کہا او تو اپنا تندور بھر تو تندور بھر۔ مولانا نے یہ بیان کرتے ہوئے باقاعدہ آنسوں سے روئے کہ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی نے اس میں سے ایک کھجور بھی نہیں لی، اور صرف زمزم سے افطار کر کے اور اپنی نماز اور وظائف میں لگ گئے۔ کہ تراویح تک اسی طرح بیٹھے رہے، صرف زمزم پی کر۔ توکل بہت بڑی دولت ہے۔ کس شان کا توکل تھا۔ کسی زمانے میں یہاں جب میں نیا نیا آیا تھا تو میں محلے کے نوجوانوں کو تبلیغ میں جوڑتا تھا۔ میں نے کہا کہ ان کو ماحول ملے اور یہ صحیح عقیدہ اختیار کر لے، تمام ماحولیات میں پھر بہتر ماحول تبلیغی ہوگا۔ کم از کم خود تو شرک و بدعت نہیں کرتے۔ اور پھر رائے کے سالانہ اجتماع میں ان نوجوانوں کو لے کے جاتا تھا۔ محلے میں اس کا بڑا اثر تھا کہ مولانا 30, 40, 50 نوجوانوں کو ہر سال تبلیغ پہ لے جاتا ہے۔ یہاں محلے کے ایک باتور خان نے مجھے کہا کہ اجتماع جب ختم ہو جائے پھر میں آپ کو اور ان کو لے جاؤں گا لاہور، دعوت کروں گا اور سیر کراؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، وہ بہت بڑا پن خان تھا یہاں محلے میں۔ ہم اسی طرح بیٹھے رہے۔ جس وقت دعا ختم ہوئی تیسرے دن، تو اس غیرت کے ٹکڑے نے آ کے مجھے کہا کہ وہ بڑا انتظام تو سب کے لیے نہیں ہو سکا، ہماری گاڑی میں ایک آدمی کی جگہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کیا جانا تھا، میں تو قافلہ لے کے گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں بس آپ جائیں۔ ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اسباب ختم ہونے کے بعد مسبب جو احسان کرتا ہے اس کا دن ہے آج۔ اسباب تو ختم ہو گئے، کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تبلیغی غریب 3, 4 دن اس میدان میں بیٹھے رہتے ہیں، بعد میں چلتے رہے، نکل نہیں سکتے۔ دعا جب ختم ہو گئی ہم نے سامان اٹھایا اور روانہ ہو گئے، تو وہ محلے کے نوجوان مجھ سے پوچھ رہے حضرت گاڑی کہاں کھڑی ہے؟ میں نے کہا آگے اور آگے اور آگے اور آگے۔ وہاں ایک جگہ آئی، بہت پانی تھا بہترین۔ میں نے کہا یہاں نماز پڑھ لیتے زور کی۔ نماز ہم نے پڑھ لی، فارغ ہوا، سلام پھیرا تو بلوچستان کوئٹے کے ہمارے ایک دوست شیخ حبیب اللہ اچانک ملا اور لپک گیا۔ اس نے کہا میں نے نئی بس خریدی، لا کے یہی کھڑی کی ہے، اور میرا ارادہ تھا کہ حضرت کے شاگردوں کو لاہور لے چلوں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، تاکہ مطمئن رہے تمہارے دل اس سے۔ دلوں کے اطمینان کے لیے اپنے متعلقین کے ساتھ اسباب کا برتاؤ مناسب ہے۔ ومن نصر، نہیں ہوتی امداد الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غالب اور حکمت والے ہیں۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ کے رکھ دے ایک گروہ کافروں کا، او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا خائبین، بس لوٹ جائے وہ نامراد ہو کر، خائب نامراد۔ اللہ تعالیٰ امداد اس لیے بھیجے گا کہ کفاروں کا ایک جتھا جو مقابلے پر آیا ہے ذلیل و خوار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہوئے تھے، آپ کچھ بد دعا کر رہے تھے مشرکین کو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، نہیں آپ کو معاملات کا اختیار، او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو سزا دے،
فَإِنَّهُ ظَالِمُونَ، پس یہ ظالم ہو۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے قنوت نازلہ کی ممانعت کی ہے جو غلط ہے، تفسیر ساوی میں ان کا مفصل جواب ہے۔ حقیقت میں یہ آیت نبی کو تسلی ہے کہ حضرت انہیں سزا دینا یا انہیں ایمان کی توفیق دینا یہ خدائی منصب ہے، آپ اپنے منصب میں صادق اور امین ہیں، پورا کام کر رہے ہیں، یہ تسلی ہے۔ عاجز کی طرف سے اس آیت پر لکھو کہ ھذہ تسلیۃ للنبی، یہ تسلی ہے پیغمبر کو، حضرت اختیار آپ کا نہیں ہے، اختیارات میرے ہیں۔ اور مسئلہ مختار کل میں اہل حق کی دلیل ہے کہ اختیارات کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے، اور اختیارات کے مسئلے میں اہل بدعت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ احمد رضا خان ایک جگہ کہتے ہیں پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے لیے، ذی تصرف بھی ہے، معذور بھی ہے، مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معذور بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ توبہ توبہ۔ ومن یدبر الامر، زمین و آسمان کی تدبیر کرنے والا، ویدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان و زمین کا نظام اللہ فرماتے میں چلاتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی چلاتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ توبہ توبہ۔ اللہ، مسئلہ مختار کل پر محقق الاسد مولانا سرفراز خان مدظلو کی کتاب ہے دل کا سرور، یعنی مسئلہ مختار کل دیکھنے کا ہے، بہترین نقول جمع ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، معاف فرماتے جن کو چاہے اور سزا دیتا ہے جن کو چاہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہ جنگی احتیاط اور تدابیر کے ساتھ معاشرتی احتیاط اور تدابیر بھی ضروری ہے، اور ان میں سود جیسی لعنت سے بچنا ہے۔